إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لارے کتاب قرآن مقدس سے سورۃ بقرہ کی ایک آیت 183 نمبر تلاوت کی۔ آج مجھے پہلی بار یہاں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور عنوان بھی موقع کی مناسبت سے خوبصورت عنوان ہے، استقبال رمضان۔ جیسے اللہ رب العزت نے چیزوں کو تخلیق کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، اسی طرح جنات کو جو اللہ نے پیدا کیا، مخلوقات موجود ہیں الگ الگ۔ اسی طرح انسانوں میں جو اللہ رب العزت نے انسان پھیلائے، ان میں سے جو رہنما شخصیات ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، اس مناسبت سے ان کا مقام کچھ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کو جس چیز کے ساتھ نسبت ہو رہی ہے، قرآن کی وجہ سے اس کا مقام کچھ بلند ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس کلام کو نازل کیا، جس مہینے میں نازل کیا اس کی فضیلت ہو رہی ہے، جس رات میں اللہ نے یہ قرآن نازل کیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کلام کو بیان کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح اس کی جو ایک صفت اللہ رب العزت نے بیان کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے، نہ اس کے متن میں کوئی شک ہے، نہ اس کی جو معنی اور ندرت اور اس میں فصاحت اور اس میں بلاغت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب جتنی عظیم ہے، اب کوئی شخص سہارا لے من گھڑت احادیث کا کہ اس کی فضیلت بیان کرنی ہے، اس کتاب کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، سہارا لے موضوع روایات کا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ یہ کتنی عظیم ہے۔
ایک ایک بات گواہی دے رہی ہے۔ اسی طرح رمضان کی جو فضیلت ہے، جو رمضان کا مقام ہے، ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس مہینے کی عظمت کتنی ہے۔ تو لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہے من گڑت احادیث سے، موضوع روایات سے، ضعیف روایات سے ہم اس مہینے کی فضیلت کو ثابت کرنے لگ جائیں۔ اس چیز کی ضرورت نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہو یہی رہا ہے کہ کسی چیز کی اگر فضیلت بیان کرنی ہے تو موضوع روایات کا سہارا لے لیا جائے، یا اپنے پاس سے کچھ بنا کے اس کی فضیلت بیان کر دی جائے، حالانکہ جو فضیلت والی چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کی محتاج نہیں ہیں۔ اس چیز کو سمجھ لیں تھوڑا سا۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ ایک مہینہ قریب ہی ہے کہ یہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو بھی زندگی دی، وہ اپنی زندگی میں اس مہینے کو پائے گا۔ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نعمت ہے یہ اللہ کی، رمضان اللہ کی نعمت ہے، اس کو کفر سے نہیں بدلنا، اس نعمت کو کفر سے نہیں بدلنا۔ اگر اس نعمت کو کفر سے بدل دیا، اس میں وہ کام سر انجام دیے، دیکھیں جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس مہینے میں وہ کام سر انجام دیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، غصہ اس کا ہوتا ہے، وہ قہر نازل کرتا ہے، غضب اتارتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ نعمت کفر میں بدل جائے گی، اور پھر اللہ اس کا انتقام لے گا۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، اس مہینے کو عام لحاظ سے آپ یہ کہہ لیں صابرین کا مہینہ ہے، صبر کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ صبر ہو رہا ہے، صبر ہو رہا ہے۔ صائم ہے، روزہ اس نے رکھا، کوئی اس سے لڑتا ہے، یہ صبر کر رہا ہے، کوئی گالم گلوچ دیتا ہے، یہ صبر کر رہا ہے، اسے بھوک پیاس لگ رہی ہے، اس پہ صبر کر رہا ہے۔ مقررہ اوقات کے اندر چیزیں حلال رکھی ہوئی ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا ہاتھ کوئی نہیں ہے، ٹوکنے والی زبان کوئی نہیں ہے، یہ نہیں جا رہا ادھر، صبر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے صبر کر رہا ہے کہ اس کے مالک نے ابھی اس چیزوں کے استعمال کا حکم نہیں دیا، ان مقررہ اوقات کے اندر یہ چیزیں استعمال نہیں کریں۔ صبر کرنے والوں کا یہ مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر تھوڑا سا دعوتی رنگ بھی آنا چاہیے۔ دعوت قبول کرنا، ایمان خالص کی دعوت کو دیکھنا، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں دنیا میں بھیجتے ہیں، ہر لحاظ سے تمہاری آزمائش ہے، یہ دار الازمائش ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ عمل کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اچھا ثابت ہوگا اجر دے گا، برا ثابت ہوگا اجر کے اندر عذاب دے گا۔ دار الامتحان ہے، امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر ہی بیان کیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ کن کن چیزوں سے؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف تمہارے اوپر طاری کر دیں گے ہم۔ یہ 12 مہینے رہے گا، یہ 12 مہینے رہے گا۔ اس کا تعلق صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں، اس چیز کو آپ سمجھ لیں۔ جہاں رمضان کے اندر اہل ایمان جو صبر کر رہے ہیں، اس ایام معدودہ اس کے اندر صبر کر رہے ہیں اور اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ صابر اور ایک صابرین جن کو اللہ نے بشارت دی، اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا نوٹ کریں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف تمہارے اوپر طاری کر دیں گے۔ جب تمہیں دشمن کا خوف ہوگا، یلغار کا خوف ہوگا، مالوں کے نقصان کا تمہیں خوف لاحق ہو جائے گا، ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر فرمایا وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
فراوانی بھی آئے گی، مال کا نقصان بھی ہو جائے گا، ہر لحاظ سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ فرمایا مال کا بھی نقصان ہوگا، والانفس جانوں کا بھی نقصان ہوگا۔ تمہارے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے، کبھی ہم لے لیں گے، آزمائیں گے تمہیں، کیا بول منہ سے بولتے ہو، دل میں کیفیت کیا لے کر آتے ہو، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ فرمایا والثمرات، اور پھلوں کی کمی ہم تمہارے اوپر لاحق کر دیں گے، پھر تمہیں آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ جو آزمائش کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بیان، ہر بندہ اپنے اپنے دائرہ کار میں ان آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ کوئی کامیاب ہو رہے ہیں، کوئی ناکام ہو رہے ہیں۔ کامیاب کون سے ہیں؟ فرمایا وبشر الصابرین، پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ یہ جو پورا سال صبر کرنے والے وبشر الصابرین، اس کا معنی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں غمی میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے، غمی میں بھی اور خوشی میں بھی، فرمایا ایسے صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے، یہ وہ لوگ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کبھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف ان کے اوپر آتی ہے، کسی طریقے سے یہ پکڑے جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی طرف ہم نے لوٹ کر آنا۔ ہمارے معاشرے میں انا للہ وانا الیہ راجعون ایک موقع پہ بولے جائے، خبر مل گئی فلاں فوت ہو گیا، بس ایک موقع ہمارے یہاں۔ اگر شریعت میں دیکھیں کہ جن لوگوں کے لیے صبر کرنے والے، جن کے لیے بشارت آ رہی ہے، میں صبر کا تعلق اس رمضان میں صبر کرنے والوں سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ ہے، وہ چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، گر گیا، فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون، چھوٹا سا نقصان ہے نا، تو ہمارے ہاں موت پہ پڑھتے ہیں، موت کی خبر آتی ہے انا للہ وانا الیہ، اور پھر بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، سمجھا نہیں کیا معنی انا للہ وانا الیہ راجعون کا، معنی نہیں سمجھا، پڑھ لیا معنی نہیں سمجھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے لوگ صوم رکھیں گے، معنی نہیں سمجھیں گے، اس صوم رکھنے کا مقصد نہیں سمجھیں گے۔ اگر یہ مقصد سمجھتے تو استقبال رمضان کے اندر صوم رکھنے والے کے مقصد کو اگر یہ سمجھتے، اس سے پہلے یہ اللہ کی کتاب سے رجوع کر کے اپنے ایمان اور عقیدے، اپنے معاملات، اپنے لین دین، اپنے معاشرات یہ سب سیدھی کر چکے ہو اگر سمجھ جاتے۔ چھوٹا نقصان ہے یا بڑا نقصان ہے؟ کوئی نقصان ہے، فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اے اللہ تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو انا للہ وانا الیہ راجعون فرمایا، کیونکہ ایسے صبر کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والوں کے لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی طرف سے رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوں گی۔ اور یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ نرا رحمتوں کا مہینہ ہے، ایسا نہیں کہ رمضان میں بخشش ہوتی ہے پورا سال نہیں ہوتی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں ایک رات ہے، پورے سال ایسی کوئی رات نہیں جس میں مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا خاص معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک طرح سے ہماری اور آپ کی زبان میں سیزن لگ جاتا ہے، سیزن لگ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، سیل لگ گئی ہے، سیل لگ گئی، کیا سے ایک 10 روپے والی چیز جو تھی وہ 1 روپے میں مل رہی ہے، 100 روپے والی چیز تھی 1 روپے میں مل رہی ہے۔ ایک نیکی کا کام کیا 70 گنا ثواب لکھ رہا ہے، ایک نیکی کا کام کیا اللہ 700 گنا تک لکھ رہا ہے۔ یہ سیل لگی، اس کو آپ اور ہماری زبان میں اس طرح اس کو سمجھیں۔ دیکھیں ایک بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، معنی نہیں سمجھا، پڑھ لیا
اسی زبان سے جس سے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے شکوے بھی نکلیں گے، کفریہ جملے بھی نکلیں گے۔ یہ اس بچے کے مرنے کی عمر تھی، مر گیا، اس کے بچوں کا کون کرے گا، اس کے دیکھ بھال کون کرے گا، یہ اپنی بیوی، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بچیاں اس کی جوان، اب اس کے منہ سے نکل رہا ہے باطن، اس لیے کہ اس نے جو اس سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا سمجھ کے نہیں پڑھا تھا۔ جس نے یہ سمجھ لیا تو بس فرمایا اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، ایک معنی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ لیں، ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اس معنی کو یہ سمجھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ہمارا نہیں تھا، کوئی چیز بھی ہمارے پاس تھی وہ ہماری نہیں تھی، ہمارے رب نے لے لی، اے اللہ تیری ہی تھی، تو نے ہم سے لے لی اور اب ہم تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، ہم بھی تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ آدھی غمی تو ختم ہو گئی، آدھا دکھ تو ختم ہو گیا، چیز ہماری تھی نہیں، جس کی تھی اس نے لے لی، آدھا غم ختم ہو گیا۔ جب یہاں آتا ہے نا کہ یہ میری تھی، میں نے بنائی تھی، یہ ایسے ہوگا، اس کے پالن ہار تو وہ بندہ تھا جو مر گیا، وہ مر گیا تو ان کو پالنے والا کون ہے؟ یہ دکھ ختم نہیں ہوئے، یہ شکوے بھی ہیں، انا للہ ایسے ہی پڑھ لی، ایسے ہی پڑھ لی۔ اب میں اس کا دوسرا معنی کرنا چاہتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن لوگوں نے یہ معنی سمجھ لیا، یہ رمضان ان کے لیے بخشش کا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی بھی دکھ آیا، کوئی پریشانی آئی، کوئی آزمائش آئی، کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مشکل کی گھڑی کے اندر ہم تیری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تیرے سوا اب ہم کسی کو پکاریں گے نہیں، کسی اور کے سامنے ہماری یہ جبین نیاز جھکنے والی نہیں، ہم تیرے ہی ہیں، اس مشکل کی گھڑی میں لوٹ کر بھی تیرے ہی پاس آنا ہے۔ اگر یہ معنی سمجھ لی تو پھر عقیدہ درست ہو جائے گا۔ جب عقیدہ درست ہوگا اور پھر غمی میں بھی اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ جب انسان کی غمی بھی اللہ کو یاد کرنے والی ہو، خوشی میں بھی انسان اللہ کو یاد کرنے والا ہو، تو اس کا فائدہ ایک بیان ہوا ہے حدیث کے اندر۔ فرمایا، سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا کان العبد یذکر اللہ فی السراء وَيَحْمُدُهُ فِي الرَّخَاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے خوشحالی کے موقع پر اور اللہ کی تعریف کرتا ہے بدحالی کے موقع پر، یعنی غمی آ گئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کیا یاد کر رہا ہے؟ ہم نے یہ غمی کیسے منانی ہے، بس خوشی کا موقع آیا اللہ کو یاد کرتا ہے یہ ہم نے خوشی کا موقع کیسے منانا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، رہنمائی اللہ نے کی ہے، تعلیم اللہ نے دی ہے، وہ کیا تعلیم ہے، اگر وہ یہ یاد رکھتا ہے، فرمایا کہ فَأَصَابَهُ ضُرٌّ فَدَعَا اللَّهُ، جب کبھی ایسے شخص کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، فَدَعَا اللَّهُ، یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا تھا، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا تھا۔ ایسے شخص کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، فرمایا فدعا اللہ، یہ اللہ کو پکارتا ہے۔ قالت الملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں صوت معروف، جانی پہچانی آواز ہے، کیا کہتے ہیں؟ صوت معروف، جانی پہچانی آواز ہے، من امر ضعیف فیشفعون لہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ یہ وہ شخص ہے غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھا، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھا، اب ایک مصیبت میں پھنس گیا، اس نے اللہ کو پکارا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَلَا يَحْمُدُ فِي الرَّخَاءِ، یہ وہ شخص ہے نہ کبھی خوشی کے اندر اس نے اللہ کو یاد کیا، ان کے گھروں میں خوشی کے موقع آئے اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ خوشی کا موقع اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں گزارا،
کہیں غمی کا موقع ان کے پاس آیا، وہاں بھی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی تعلیمات کے اوپر یہ نہیں چلا، فَأَصَابَهُ ضُرٌّ، اس کے اوپر بھی ایک مصیبت آتی ہے۔ جب یہ شخص کسی مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے، فرمایا فَدَعَا اللہ، یہ بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ جب پھنس گیا نا، اب اللہ کو پکارتا ہے۔ قالت الملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں کہ صوت منکر، یہ کون سی آواز ہے؟ نامانوس آواز ہے، یہ کوئی منکر آواز آئی ہے۔ یہ جو اللہ کو پکارنے والا شخص ہے، اس کی آواز تو پہلے کبھی نہیں آئی، آج اللہ کو پکار رہا ہے، غمی میں اللہ کو نہیں پکارا، خوشی میں اللہ کو نہیں پکارا، آج مصیبت اس کے اوپر پڑی، اللہ کو پکار رہا ہے۔ فرمایا فلم یشفعوا لہ، وہ اس کے لیے شفاعت نہیں کرتا۔ کون سی آواز ہے؟ صوت منکر، ایک منکر آواز ہے۔ ایسا شخص آپ دیکھ لیں جس نے سمجھا ہی نہیں مقصد کو، ایسے ہی پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر جس نے سمجھ کے پڑھا، اب اس کے لیے فائدہ ہے۔ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد بیان کیا، صوم کا مقصد بیان کیا، اس کو آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس تم سے پہلے بھی جو اقوام آئیں، جو قومیں تھیں، ان کے اوپر بھی اللہ نے یہ صوم فرض کیے تھے، تمہارے اوپر بھی اللہ نے یہ صوم فرض کر دیا، اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں رمضان آ رہا ہے، اس سے فائدہ کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جو اپنی سمت درست کر لے، جس نے اپنی سمت درست کر لی، جس نے اپنا راستہ درست کر لیا، جس نے دین کے ماخذ کو سمجھ لیا، دین اخذ کہاں سے ہوگا، ہم نے لینا کہاں سے ہے، کس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اور کن کی باتوں کو ہم نے رد کرنا ہے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر تب پورا آئے گا جب طاغوت کا کفر کر کے اللہ کے اوپر ایمان لیا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر رات ہر دن رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھیں جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، سرکش جنوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ کتنا بہترین موقع آ رہا ہے اس کے اوپر۔ یہ فرض کرے گا، فرض کا اجر اس کو 70 گنا دیا جائے رہا ہے۔ یہ نفل پڑھ رہا ہے، نفل کا ثواب اس کو فرائض کے برابر دیا جا رہا ہے۔ یہ رمضان میں عمرہ کر رہا ہے، اس کو ثواب حج کا دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دیا کسے جائے گا؟ تھوڑی سی بات اس پہ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہی لفظ، یہی فرمان اللہ کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا۔ فرمایا زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو میں نے پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، زمین تمہارے لیے اناج پیدا کر رہی ہے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ دیکھیں متقی کسے کہتے ہیں، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ ایک بندہ جو بتوں کو پوج رہا ہے، تھوڑا سا آسان کر کے سمجھاؤں گا، بات سمجھ، بتوں کو پوج رہا ہے، سورج کو پوج رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، آگ کو، سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ایسا مشرک تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ مشرک بندہ ہے۔ یہ کوئی قربانی ذبح کرتا ہے اللہ کے لیے، قربانی کی اس نے، قربانی۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو اس قربانی کا خون بھی اللہ تک نہیں پہنچا، اس کا گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنے والی ایک چیز تھی، کیا؟ تمہارا تقویٰ تھا، وہ اللہ تک پہنچے گا۔ اب مشرک کی قربانی قبول نہیں ہو رہی، وہ اس لیے کہ اس میں تقویٰ ہے ہی نہیں۔ مشرک بندے میں تقویٰ نہیں ہوتا، مشرک متقی نہیں ہوتا، جتنی مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نوافل ادا کرے، جتنے مرضی فرائض کرے، شرک کرے گا، متقی کی صف سے باہر ہے، متقی کی صف سے باہر ہے۔ متقی، مشرک متقی نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر ایک آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ کل آپ کسی کو دعوت دیں تو آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے۔ یہ سورۃ یونس آیت نمبر 31،
فرمایا کل من یرزقکم من السماء والارض، پیغمبر مشرکین مکہ سے پوچھئے بتاؤ زمین آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ مشرکین مکہ کا روزی رساں کون ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال کرے پیغمبر ان سے پوچھئے تمہاری آنکھوں کا اور تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں کان دیے؟ کانوں کے اندر قوت سماعت تمہیں کس نے دی؟ دو سوال۔ تیسرا سوال ان سے کریے پیغمبر وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندہ سے مردہ؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ تین سوال۔ چوتھا سوال ان سے کیجئے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ معاملات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ یعنی کہ کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں بڑی ہوتی ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں دن بڑے ہو جاتے ہیں، اندھیرا چھایا ہوتا ہے ایک دم سورج آ جاتا ہے، سورج ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ رات ہو جاتی ہے، کسی کے ہاں بیٹے ہی بیٹے، کسی کو بیٹیاں بیٹیاں، کسی کو ملا جلا کے دیا، کسی کو کچھ بھی نہ دیا، کسی کو اتنا زیادہ اللہ نے نوازا کسی کو گن گن کر دیا۔ یہ کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ چار سوال۔ فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں پہ اب نقطہ سمجھنا ہے۔ فرمایا فَقُلْ، پیغمبر اب ان سے یہ کہہ دیجئے أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، متقی کیوں نہیں بنتے؟ اس کا کیا معنی ہے تتقون کا؟ شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ پھر اللہ کے شریک کیوں بنا رکھیں؟ سارے کام کرنے والا اللہ، زندہ کرنے والا اللہ، مردہ کرنے والا اللہ، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالنے والا اللہ، آنکھوں اور کانوں کی سماعت کا مالک اللہ، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ زمین آسمان کو بنانے والا اللہ اور کائنات کی تدبیریں کرنے والا اللہ۔ افلا تتقون، اب معنی کریں اس کا، تتقون کا معنی کیا ہوا؟ شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ شریک کیوں بنا رکھیں؟ نئے نئے شریک بنا رکھے ہیں اور شریکوں کی فوج بنا رکھی۔ افلا تتقون، اب پوری کائنات بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون۔ یہ سورۃ بقرہ ہی کی 20 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 21 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو اور باؤ اجداد کو میں نے پیدا کیا، تم میری عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ شرک آئے گا تقوی نکل جائے گا، تقوی نہیں۔ مشرک بندہ کتنی نظر جھکا کے، کتنا ہی بالکل پاک صاف عبادت گزار، تہجد گزار، شب زندہ رات، متقی نہیں کہلائے، شرک کرتا ہے، متقی نہیں ہوگا۔ اس چیز کو آپ سمجھیں۔ یہاں پہ جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر یہ جو شرک والی باتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دے۔ اس چیز کو اللہ نے بڑھانے کے لیے ایمان والوں کے اندر مزید اس کی پختگی کے لیے صوم جو ہیں وہ فرض کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں مسئلہ سمجھا دوں۔ ہر چیز موجود ہے گھر کے اندر، ہر چیز موجود ہے، روزہ ہے اور کھانے پینے کی چیز کی طرف یہ اس نیت سے دیکھ ہی نہیں رہا کہ میں اس کو کھا لوں۔ وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، ایک گھونٹ نہیں بھرتا، ایک قطرہ اندر نہیں جانے دیتا، کیوں؟ روزہ ہے میرا، خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، روزہ ضائع ہو جائے گا۔ روزے کے ضائع ہونے کی فکر یہ جو 1 مہینہ لگی رہی، اللہ بیان یہ کرنا چاہتا ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہے 12 مہینے ایمان کے ضائع ہونے کی فکر رہے تمہیں۔ لعلکم تتقون، حلال سے بچ رہے ہو مقررہ اوقات کے اندر، 12 مہینے حرام سے بچنا ضروری ہے۔ یہ رمضان سکھانے کے لیے آئے۔ 12 مہینے حرام سے نہیں بچ رہے، 1 مہینہ حلال سے بچ رہے۔ اللہ نے منع کیا روزہ ضائع ہو جائے گا، وہاں ایمان ضائع ہو رہا ہے، پرواہ ہی نہیں۔ پھر اس بات کو دوبارہ سمجھیں۔ یہ جو آج ہماری محفل لگی ہے استقبال رمضان میں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا تھا رمضان کی آمد کو، اس کے فضائل کو بیان کیا تھا۔ اچھا، فضائل کے باب میں رمضان کا کوئی ثانی نہیں ہے،
اتنے فضائل ہیں رمضان کے، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، لیکن یہ ملیں گے کس کو؟ ملیں گے کس کو؟ جس کا ایمان خالص، جس کا عقیدہ صاف، جس کے اعمال بدعات اور خرافات سے پاک ہوں گے، ان کو ملیں گے۔ دیکھیں میں اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شاید ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اسکول جاتے ہیں، اسکول کے اندر آپ روزانہ یہ جو آپ کی ریگولرٹی ہے اس کے نمبر آپ کو ملیں گے، ریگولرٹی، نیٹ اینڈ کلین آپ رہتے ہیں اس کے نمبر آپ کو ملیں گے، آپ کی لکھائی اچھی ہے اس کے نمبر آپ کو ملیں گے، آپ سپورٹس میں اچھے ہیں اسکول آپ کو اس کے نمبر دے گا۔ دیکھ 4-5 باتیں آپ کو مزید اس کے اندر بتاؤں گی کہ کن کن چیزوں کے اندر نمبر ملتے ہیں۔ اچھا یہ نمبر کس کو ملیں گے؟ یہ اضافی نمبر کس کو ملیں گے؟ جو پہلے امتحان میں پاس ہو۔ ایک بچہ امتحان میں فیل ہے، وہ بولے مجھے اضافی نمبر دے دیں، نہیں ملیں گے، اس کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اضافی نمبر، یہ جو رمضان کے معاملات میں اضافی چیزیں ہیں، یہ اضافی ثواب ہے، یہ کس کو مل رہا ہے؟ یہ اضافی چیزیں، اس کا یہ جو پیکج اللہ نے لگایا ہے یہ کس لیے، یہ کس کو مل رہا ہے؟ جو امتحان میں پاس۔ یہ نہیں کہ امتحان میں نے 33 نمبر لینے تھے، پاس ہو جانا تھا، 30 نمبر ہیں، باقی 3 نمبر سپورٹس کے ملا لیں، نہیں۔ 3 نمبر میرے نیٹ اینڈ کلین کے ملا لیں، نہیں۔ 3 نمبر میں روزانہ آیا کرتا تھا، روزانہ میرا ہوم ورک تھا، کوئی میری چھٹی نہیں، لگا لیں، نہیں۔ ایک پرنسپل اس کو 3 نمبر دے کے پاس نہیں کر رہا، بولتا ہے پہلے امتحان میں پاس ہو جاؤ پھر یہ نمبر تمہیں ملیں، ورنہ ملتے ہیں نہیں۔ اسی طرح رمضان کا معاملہ ہے، آپ رمضان میں یہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے اس صورت میں دل صاف۔ فرمایا یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، یہ لوتھڑا صحیح رہتا ہے پورا بدن صحیح رہتا ہے۔ 3 دفعہ اشارہ کیا، فرمایا یہاں یہ دل بڑے کام کی چیز، اگر یہ مسلم ہے تو کام آنے والا کل یہی ہے، ایک کل سلیم قلب وہ کام آنے والا ہے، اس کی اصلاح ہوگی۔ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اسے پالا ہوا ہے، کوئی بغض ہے، کوئی اناد ہے، صاف کر۔ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، اکابرین کی مانی ہوئی ہے، آیات دیکھی ہوئی ہیں، چھوڑ دیجیے، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ یہ ایک مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر اپنے معاملات درست کریں۔ دیکھیں یہ ضروری بات ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ممبر پہ قدم رکھا، کہا آمین، آپ حدیث سنتے رہتے ہیں۔ ممبر کے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین، تیسری پہ رکھا، آمین۔ خلاف معمول اس فعل کو دیکھ کر صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں سے جو ایک بات بتائی، فرمایا جس کی زندگی کے اندر، جس کی عمر کے اندر رمضان آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، ہلاک ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں یہ یکم شوال اعلان ہوگا نا، رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، قریب رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی، اعلان ہوگا یکم شوال کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند ہوتا ہے۔ احتساب کرنا ہے اپنا، اور پھر یہ دیکھنا ہے یہ یکم شوال ہمارے لیے یہ عید کا دن ثابت ہونے والی ہے یا وعید کا دن ثابت ہونے والی ہے؟ یہ یکم شوال ہمارے لیے عید کا دن ثابت ہوگی یا وعید کا دن اچھا دن ہوگا، یا ہمارے لیے کوئی اس کے اندر عذاب کی بشارت یا ہلاکت کی بشارت ثابت ہوئی ہے؟ اب دیکھیں احتساب اس لیے ضروری ہے کہ ایمان اور رمضان اور احتساب یہ تینوں چیزیں آپ کو بار بار حدیث میں ملیں گی۔ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوں گے یہ اس کے جو امتحان میں پہلے پاس ہو، اضافی نمبر ہے نا، یہ امتحان میں پاس ہوں گے پھر ملیں گے، ایسے نہیں ملیں گے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا ایمان کا احتساب کے ساتھ کیا معاملہ اتنا زیادہ ہے، قیام کی الگ حدیث، رمضان کے صوم رکھنے کی الگ حدیث۔
ایمان اور احتساب. اب اسی احتساب کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ یکم شوال ہمارے لیے عید کا دن ثابت ہونے والی ہے یا وعید کا دن ثابت ہونے والی ہے. کیا واقعی ہم نے قرآن کی دعوت پہ لبیک کہہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لبیک کہہ کے، اس کو اپنے عمل میں لا کر ہم نے اس کی بات کو مان کے رمضان گزارا ہے، یا ہم نے ایسے ہی گزار دی؟ مغفرت نہیں کروائی، مغفرت نہیں کر. جس نے مغفرت نہیں فرمائی اس کے لیے وہ عید کا دن ہے، جس نے مغفرت کروا لی اور اللہ کے لیے وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو گیا، اس کے لیے وہ عید کا دن. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ رمضان کی فضیلتوں کو کوئی شخص بیان کرے اور پھر من گڑت احادیث کا سہارا لے. اچھا، اس کے پیچھے نا طرفداری ہوتی ہے، طرفداری علماء کی، مشائخ کی، مسلک کی، جس سے محبت ہے اس کی طرفداری ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک وہ انٹرنیشنل مبلغ رہ چکے، انٹرنیشنل مبلغ، کیا نام ہے ان کا؟ طارق جمیل، ہر کوئی جانتا ہے تقریباً. رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. کیا دیکھیں جی، یہ رمضان اتنی فضیلت والا ہے کہ اس میں ایک رات ہے 27ویں شب، 27ویں شب ہے. اچھا، اس کو خاص کر دیا، شریعت نے خاص نہیں کیا، علماء نے، مشائخ نے، ہمارے دور حاضر کے جو طبقے ہیں، مسلک پرست ہیں، لیلۃ القدر کو 27ویں رات کو خاص کر دیا. یہ خاص نہیں ہے، یہ طاق راتوں میں ڈھونڈنی پڑتی ہے. اچھا، پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان فضیلت والا ہے اور اس میں جو 27 کی شب ہے، بس جو شخص اس رات کو مر جاتا ہے اللہ اسے سیدھا جنت کے اندر پہنچاتا ہے. پھر خود ہی بولتے ہیں، مجھ سے ایک بندے نے کلام کیا، کہنے لگا حضرت جی آپ نے کہا 27ویں شب کو بندہ جو بھی فوت ہو جاتا ہے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، یہ ملکہ نور جہاں یہ 27ویں رات کو مری تھی، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بولا جنت چلی. اس نے تھوڑا سا اصرار کیا، حضرت جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ گلوکارہ اور یہ بے پردہ عورت، واہیات عورت، آپ کہہ رہے ہیں 27ویں شب کو مرنے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی؟ جملہ سن، کہتا ہے تے اللہ تے پرچہ کٹا دے. اتنی فضیلت، کہتے ہیں اللہ پہ پرچہ کٹوا. اب دیکھیں یہ جو 27ویں رات کو پہلے خاص کر کے رمضان کی فضیلت میں اس کو بیان کر کے کہ یہ اس رات کوئی شخص فوت ہو جائے بس اللہ اسے جنت میں ڈال دیتا ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ ایمان کا دیکھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ جنت میں ڈال دیتا ہے. اب آپ بتائیے، یہ عام آسان سے آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا کلپ، حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹرنیٹ پہ آپ لکھ کے دیکھ لیں اس چیز کو، وہ نکل آئے گا. ملکہ نور جہاں اور طارق جمیل آپ لکھ لیں. اب ضرورت ہے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کی ان چیزوں کا سہارا لیا جائے؟ نہیں ضرورت. یہ عظیم قرآن، عظیم کتاب، فرمایا شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ نے نازل کیا. اس کے بعد بھی کسی اور چیزوں کی بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. یہ ہے نعمت کو کفر سے بدل دے. ایک نعمت تھی اس کو کیا کیا؟ کفر سے بدل دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ میں اتار دیا. فرمایا جہنم یصلونها وبئس القرار، یہ گھاٹ جہنم ہے تو بہت برا ٹھکانہ ہے. نعمت اللہ نے دی ہے، ایمان لا کے اعمال صالحہ کر کے اللہ کی رضا کے طالب رہ کے بندہ کیا کرتا رہے؟ عمل کرتا رہے، مغفرت اپنی کروائے، یہ نعمت ثابت ہوئی. ورنہ اسی کے اندر آپ دیکھیں گے توڑ جوڑ رکھیں گے، اسی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اپنی چیزیں گھسا دی ہیں دین کے اندر، بدعات شامل کر دی، خرافات شامل کر دی، نئی نئی باتیں اس میں شامل کر دی، نئے نئے طریقوں سے اور من گھڑت احادیث سے، موضوع روایات سے اس کی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. روزے کی نیت کے الفاظ آ رہے ہیں. روزے کی نیت کے الفاظ کیا ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اپنے پاس سے بنائیں، الفاظ اپنے پاس سے بنائیں. اب آپ تھوڑا سا سوچیں
کہ الفاظ بنائے، الفاظ بھی غلط بنائے، اور حالانکہ شریعت بتاتی ہے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے ارادہ کیا یہ نیت، الفاظ زبان پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب الفاظ بنائے، اب جس بندے نے یہ روزے کی نیت نہیں کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان نہیں بولا، اب خطرہ ہو گیا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، خطرہ ہو گیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ لفظ غد قرآن میں استعمال ہوا 5 جگہ پہ استعمال ہوا، اور 3 جگہ پہ استعمال ہوا کل آنے والا دن، آنے والا دن، اور 2 جگہ استعمال ہوا قیامت کا دن، قیامت کے دن کے لیے۔ آیات آپ کو یاد ہوگی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لفظ غد استعمال کیا، یہی لفظ غد اس دعا میں ڈالا۔ میں تھوڑا سا اس کا آپ کو سامنے پیش کر دوں، ورنہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے دعا، نیت کے الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ کسی حدیث سے ثابت۔ اب لفظ غد کہا کس دن، ہر شخص تم میں سے دیکھ لے، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کیا دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کیا بھیجا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے دن اس نے کیا بھیجا ہے اپنے لیے آگے، کیا چیز، کیا اعمال اللہ کے سامنے بھیجے ہیں جسے وہ پائے گا۔ غد استعمال ہوا قیامت کے دن کے لیے۔ اب اس کی معنی کریں دعا کا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے مہینے میں قیامت کے دن کا روزے کی نیت کرتا ہوں، ہے نا جی، قیامت کے دن کے روزے کے لیے الفاظ بنائے وہ بھی غلط بنائے، من گڑت چیز تھی نا، تضاد آ گیا اس کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں قرآن بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ کہف کے اندر لفظ غد کا ذکر کیا کہ اے پیغمبر نہ کہیے کسی چیز کے بارے میں انی فاعل ذالک غدا، کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ ضرور کہا کر۔ اب آنے والا دن ایک آ جائے، آنے والے دن کے لیے غد لفظ بولا گیا۔ اچھا اب آپ اس کی دعا کا معنی کریں، میں آنے والے دن کے لیے رمضان کے مہینے میں کیا کر رہا ہوں، روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ آنے والا دن، روزہ آج رکھ رہا ہے، نیت آنے والے دن کی کر۔ فرض کریں یہ آخری روزہ ہے، 30واں روزہ ہے، اب اس کی روزے کی نیت کیا ہوگی، میں آنے والے دن کے لیے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو یہ دن کون سا ہوگا آنے والا، عید کا دن، عید کے دن روزے کی نیت ہو رہی۔ مطلب کہنے کا یہ جب چیزیں خود گھڑیں گے اللہ کی نعمت کفر سے بدل جائے گی، چیزیں خود بنائیں گے، شریعت کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے، جتنا کچھ شریعت نے بیان کر دیا اتنا نہیں، فضیلت کی باتیں بھی اپنے پاس سے لانی ہے، دیگر چیزوں کے اندر بھی ہاتھ گھسانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، ان میں بدعات چلی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں خرافات ہو رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نیت تو اچھی ہے نا جی، بس یہی رہ جاتا ہے، نیت تو اچھی ہے۔ حالانکہ نیت کا اچھا ہونا عمل کی قبولیت کی دلیل نہیں ہوتا، ہر عمل وہی اچھا ہوتا ہے جسے شریعت نے بیان کیا ہے، بتایا، اس کی اجازت دی۔ پھر آپ اس چیز کو سمجھیے، ایسے رمضان شروع ہوگا، نعمت کو کفر سے بدل کیسے دیا۔ رمضان شروع ہوا، شبینہ کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے، صفیں بن گئی، چلو جی شبینہ ہو رہا ہے، 3 دن کے اندر قرآن ختم، ابتدائے رمضان میں شبینہ ہو رہا ہے، تراویح کے اندر 3 دن میں قرآن ختم، گویا قاری 1 دن کے اندر 10 پارے لوگوں کو سنا رہا ہے، اور جو قرآن کا حشر کر رہا ہے بولتے ہوئے، اس کا تو آپ پوچھئے ہی نہیں، اس کی تو مثال بھی اس جگہ پہ بیان نہیں کی جا سکتی، جو حشر وہ کرتا ہے۔ یہ شبینہ ہو رہا ہے۔ اچھا پھر 27ویں شب کو شبینہ ہو رہا ہے، 27ویں رات کو تاک رات ہے، اس رات کو شبینہ ہو رہا ہے، کیا ایک ہی رات کے اندر پورا قرآن ختم، بتائیے، یہ نعمت کو کفر سے بدلنا۔ ایسا نہیں کرنا، کہیں ایسا ہو ان کا ساتھ نہیں دینا،
باطل کے خلاف آواز اٹھانی ہے، طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی وہ ختم کروا دے، طاقت ہے اس بات کی کہ وہ ہاتھ سے روک دیا جائے تو اسے ختم کروا دے، اور طاقت نہیں ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے اسے برا کہے یہ عمل غلط ہے، رسول اللہ کے عمل کے خلاف ہے، تعلیمات کے خلاف ہے، اسے نہ کرو، یہ رمضان اللہ کی نعمت ہے، اسے کفر سے بدل دیا تم نے۔ زبان استعمال کر، جب زبان کی استعمال نہیں کر سکتے، اتنی اس کی طاقت اور ضرورت نہیں ہے، کوئی مقام اور کوئی حالات اور کوئی جگہ ایسی ہے تو دل میں برا تو جانے سے، یہ نہیں کہ شبینہ ہو رہا پیچھے اللہ اکبر ہم بھی کھڑے، ایسا نہیں، یہ نعمت کو کفر سے بدل دیا جائے گا، پھر ایسے ہو، پھر رمضان کی فضیلت بیان کی جائے اپنے پاس سے، ایسا نہیں کرنا۔ فضیلت رمضان کی بیان ہوئی ہے، بس اسے ماننا ہے کہ قرآن اس کے اندر نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا تذکرہ کیا استقبال رمضان میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آ گیا، رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا۔ اب رسول اللہ استقبال رمضان کے لیے چیزیں بیان کر رہے ہیں، کیا؟ آتاکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آ گیا، شہر مبارک، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس میں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے، اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اللہ کیا کرتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین، راندہ درگاہ شیاطین، لعنتی اور اللہ کی رحمت سے دور شیاطین کو اللہ کیا کر دیتا ہے، جکڑ لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا فی ہی، اس مہینے کے اندر لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب رسول اللہ صحابہ کرام کو رمضان کے لیے چیزیں بیان کر رہے ہیں، اب اس چیزوں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کی فضیلت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، بس جو شخص اس مہینے سے محروم ہو گیا، اس مہینے کی چیزوں سے اور اس مہینے کی برکتوں سے محروم ہو گیا، وہ محروم ہی رہ گیا پھر، کیونکہ پورا سال اللہ کی جو رحمتیں برس رہی ہیں، لگاتار برس رہی ہیں، اس کا جوڑ نہیں اس مہینے کے اندر، کوئی اس کا جوڑ نہیں، یہ فضائل کے باب میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، بس جو محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ دیکھیں صرف اتنا نہیں محروم ہو گیا تو صحیح ہے، ادھر ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ دیکھیں اب ایک فضیلت شریعت سے ثابت ہے، اس کے مقابلے میں نئی چیز لے کر آنا، بدعات اور خرافات میں سے یا موضوع روایات میں سے، کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ نجات، یہ ثابت نہیں، موضوع گھڑی گئی۔ دیکھیں پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا نہیں، دوسرا بھی رحمت، پہلا عشرہ مغفرت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، پہلا نہیں، پہلے میں بھی مغفرت ہو رہی ہے، تیسرا عشرہ نجات ہے، پہلے میں نجات نہیں، پہلے میں بھی نہیں، ایک چیز ثابت نہیں، دوسرا اس کی ترتیب خراب، چیز ثابت نہیں، اس کے اندر چیزیں خراب۔ ظاہر سی بات ہے جب چیز شریعت سے نہیں ہوگی اس میں خلاف شرع عنصر پایا جائے گا، اس کے اندر خلاف شرع تضاد پایا جائے گا، جس طریقے سے شریعت ایک چیز بیان کرتی ہے وہ اس کی الٹ ہوگی، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں لیلۃ القدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا کہ یہ والی رات ہے، 21 خاص نہیں کی، 25 23 خاص نہیں کی، 25 خاص نہیں کی، 27 خاص نہیں کی، 29 خاص نہیں کی۔ فرمایا تلاش کرو ان کے اندر۔ یہاں پہ آپ کیا دیکھیں گے، کتاب کا حوالہ میں دیتا ہوں آپ، کتاب میں لکھا ہے یہ 27ویں رات، اس پہ زور ہے، منوانا ہے اس چیز کو کہ یہ خاص ہے۔ اچھا کیا کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، کتنے حروف ہیں کتاب میں لکھا ہے، 9 حروف ہیں۔
اور سورۃ قدر کے اندر یہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر لفظ استعمال ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. 9 حروف. کہتے ہیں اس کو 3 سے ضرب دے دیں تو کیا بنتا ہے؟ 27. 9 دیا 27. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ 27ویں شب ہے نا پھر لیلۃ القدر. بس یہ ثابت ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ ضرب نہیں لگایا، مولوی نے لگا لیا. یہ مولوی آگے نکل گیا. یہ اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل خاص کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو. اب اس طرح توڑ جوڑ لگایا تو اب آپ دیکھ لیں آپ حرکت کیا ہو. پھر اسی بات کو آپ دیکھیں روزے کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھ لیں. اور صرف اتنا نہیں کہ اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے ایمان لا کے صحیح اعمال کر کے اس چیزوں مہینے کو حاصل کر لیں بس پھر بیڑا پار. 1 مہینہ ایمان لا کر ساری چیزیں کر کے اس مہینے میں مغفرت کروا کے پورا سال جو مرضی کرتے رہے. ایسا شارٹ کٹ شریعت کو اس کے ہاں چلتا نہیں ہے، اس کو قبول نہیں. ایسا شارٹ کٹ قبول نہیں. دیکھیں یہ مجبوری ہے ہماری یہ مجبوری ہے کہ نیک بننا ہماری مجبوری ہے. اگر جنت چاہیے تو نیک بننا یہ ہماری مجبوری ہے. ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے محمد گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے نیک بننا مجبوری ہے. جنت کے حصول کے لیے نیک بننا ہماری مجبوری ہے. اور یہ واقعی مجبوری ہے. ایک شخص جنت اس کو چاہیے تو مجبور ہے وہ اس بات کے اوپر وہ نیک بنے، اعمال اچھے ہوں، اس سے پہلے عقیدہ خالص ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ اعمال کرے. اس کی مجبوری ہے یہ، اس لیے کہ جنت چاہیے. تو اب ہماری مجبوری ہے، صرف اتنی مجبوری نہیں کہ صرف 1 مہینے کے اندر ہم بس صحیح طور پر مسلم بن کر یہ مہینہ کما لیں، نیکیاں اس میں سمیٹ لیں اور پھر پورا سال جو مرضی کرتے رہیں. یہ بات یہ نیک بننا ہماری مجبوری ہوگی. اور انہی نیکوکاروں کے لیے، انہی متقی کے لیے قرآن کہتا ہے روزے فرض اس لیے کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. زمین آسمان سورج چاند کا نظام اس لیے بنایا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ کتاب قرآن ہدایت کس کے لیے؟ فرمایا ھدی للمتقین. متقی مجبوری ہے نا. اب متقی بننا ہماری مجبوری ہے. ڈر ڈر کے چلنا، بچ بچ کے چلنا، پھوک پھوک کے چلنا. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ کہیں خطا ہو گئی فوراً توبہ کر لی، معافی مانگ. کسی نے نشاندہی کری، ٹھیک ہے جی، نشاندہی ہو گئی، آیات اس پہ پیش ہو گئی، حدیث سنا دی گئی، صحیح ہے. یہ متقی بننا یہ ہماری مجبوری ہے. پھر آپ اس بات کو دیکھیں، یہ جو رمضان کے فضائل کو بیان کیا گیا، میں اس میں مسائل بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک استقبال رمضان کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ دیکھیں فرمایا کہ جس نے ایک رمضان میں احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ قیام کیا، صوم رکھے، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا پھر رسول اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے نا کہ نبی، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے. یہ حدیث قدسی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کیا کہ روزے دار کو اجر میں خود دوں گا. اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، اجر میں اس کو خود دوں گا. باقی چیزوں کے لیے فرمایا، باقی جو دیگر اعمال ہیں فرمایا اس کو فرض کوئی ادا کرے گا، اس فرض کا اس کو اجر ملے گا، 70 گنا اس کو بڑھا دیے جائیں گے. اگر یہ کوئی نوافل ادا کرے گا تو نفل کا ثواب اس کو فرائض کے مطابق دیا جائے گا. اور فرمایا روزے کا اجر اس کو میں خود دوں گا. فرمایا صائم کے لیے 2 خوشخبری ہیں. 2 خوشخبریاں کیا ہیں؟ ایک تو وہ جب روزہ افطار کرتا ہے خوش ہو جاتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے خوش ہو جاتا ہے. فرمایا جب میں اس کو اس کا اجر دوں گا پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، پھر وہ خوش ہوگا، مسرت ہوگی، وہ اصل حقیقت. فرمایا یہ 2 خوشخبریاں اس کے لیے، ہر روزے دار کے لیے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے. 2 خوشخبریاں اس کے لیے. دیکھیں پھر اس چیز کو بیان کیا کہ روزے داروں کی
اوصاف کو نمایاں کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ خاص کیا گیا ہے کس روزے داروں کے لیے. اس فرمایا روزے دار اس میں سے جنت میں داخل ہوں گے. جنت کے اندر ان کا اعزاز ہے نا. کس کو اضافی نمبر مل رہے ہیں؟ جو امتحان میں پاس ہے. بھائی جان اس مسئلے کو سمجھیں، امتحان میں پاس ہوں گے اضافی پروٹوکول اس کے لیے ہے بس. باقی اور آپ دیکھ لیں کس کے لیے ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا ہو ان کے لیے. جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کی ہوگی، نہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق اور اللہ کے اختیارات میں لوگوں کو، اس کی مخلوق کو شریک کیا ہوگا، اس کے لیے وہ تو اللہ اس سے ناراض ہے، غصہ کرتا ہے اس کے اوپر. اللہ اس کے لیے جہنم کی بشارتیں دے رہا ہے، دائمی جہنمی. پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، کوئی شخص اس قرآن سے سیراب ہو جائے، پہلے قرآن کے ساتھ سیراب ہو جائے، پھر وہ مغفرت والے جام سے سیراب ہو. آپ اس بات کو قرآن سے سیراب ہوا، اس نے ایمان، عقیدہ، اپنے اعمال، عقائد بنائے قرآن کے مطابق. حلال قرآن کہتا ہے تو حلال مان لیتے ہیں، قرآن حرام کہتا ہے تو حرام مان لیتے ہیں، روکتا ہے تو رک جاتے ہیں، حکم دیتا ہے تو کرنے لگ جاتے ہیں. بس جو اس ہوش سے سیراب ہوگا نا، اصل بات یہ پھر یہ جو مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، جس نے بخشش جس کی ہو جانی ہے اللہ اس کو بخشے گا، معاف کرے گا، اسی کو معاف کرے گا جو اس ہوش سے سیراب ہوگا، وہی مغفرت والے جام سے سیراب ہو جائے گا. اس بات کو سمجھیں. دیکھیں ایمان لا کر، اعمال درست کر کے، عقائد درست کر کے پھر اس مہینے کو گزار دیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آ جائیں. پھر آپ اس بات کو سمجھیے، جنت کے دروازے پھر روز اس میں رمضان کے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. اور پھر جو ہے وہ ایک اعلان، جو ایک منادی حدیث سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ اے خیر کے طلبگار بڑھ جاؤ اپنے کام میں، بڑھ جاؤ اس کام کے اندر. خیر چاہیے، طلب چاہیے، کوئی نیکی ارادہ تم نے کسی کا کیا ہے، بس وہ کام کر گزرو. اے شر کے طلبگار رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. دیکھیں ایک شخص بیت اللہ کے اندر ہے، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز کا زیادہ ثواب مل رہا ہے. اسی طرح بیت اللہ کے اندر کوئی خلاف شرع کام کرے گا، اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی. بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے موقع، وہ حرم کے اندر کوئی کفر کر رہا ہے یا کوئی شرک کر رہا ہے یا ویسے ہی کوئی گناہ کر رہا ہے اور آمدن جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی، اس کو پکڑا جائے گا. تو آپ اس چیز کو آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے اندر کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں. دیکھیں رمضان ہے نا، عربی زبان ہے، عربی زبان کے اندر ہر چیز کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ کسی وجہ سے رکھا جاتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے پیچھے. رمضان کا نام رمضان کیوں پڑ گیا، اس کے پیچھے وجہ ہے. دیکھیں رمضان کا ثلاثی مجرد ہے، را، میم اور ضاد، یہ روٹ ورڈ جس کو بولتے ہیں، ثلاثی مجرد ہے. اس سے لفظ بنا ہے رمضا، رمضا، یہ اس کو کہتے ہیں. یہ رمضا وہ ہے دھوپ کی شدت سے جب زمین تپ جاتی ہے، دھوپ کی شدت سے زمین تپ گئی، پتھر گرم ہو گیا، بس اس کو کہتے ہیں رمضان. اور اسی سے لفظ نکلا رمضان. اچھا رمضان کی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پھر اس کے فضیلت کے باب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ روزے دار کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے، پھر یہ دلوں کو گرما دیتا ہے، دل نصیحت پکڑنے لگتے ہیں. اس وجہ سے اس کا نام رمضان ہے. پہلے دور جاہلیت کے اندر اس کو رمضان کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نیزیں تیز ہو رہی ہیں، نیزے کو تیز کیا جاتا ہے. اس کو آپ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر اس کو بولتے ہیں یہ رمضان ہے. اس مہینے کے اندر چونکہ نیزے تیز کیے جاتے ہیں، اس کی دھاریں بنائی جاتی ہیں،
جنگ کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو اس مہینے کی وجہ سے اس کا نام رمضان۔ وجہ تسمیہ شرعن اور اصطلاحی کے اندر یہ کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صائم کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، دل کو گرما دیتا ہے اور دل نصیحت اخذ کرنے لگتے ہیں۔ پھر آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس مہینے کو شہر صبر کہا گیا، نسائی کی روایت میں شہر مبارک کہا گیا، شہر صوم کہا گیا، روزوں کا مہینہ۔ تو اس لحاظ سے جو فضیلتیں اس کی ثابت ہیں اس چیز کو ماننا چاہیے۔ جس چیز کو شریعت نے بیان نہیں کیا، نعمت کو کفر سے نہیں بدلنا چاہیے، بس اس بات کو دیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے تمہارے اوپر فرض کیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، سرکش شیاطین کو جکڑ لیا، اور اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اس میں جو ایک رات کا ذکر ہوا، یہ شب قدر رات، یہ رمضان کے اندر 4 چاند لگانے والی چیز ہے۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تھا کیا کرتے تھے؟ اپنی کمر کس لیتے تھے، اور آخری 10 دن ہوتا تھا اور زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔ رمضان کے اندر سخاوت، ہوا تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اجر زیادہ ہیں، اس کے اجر زیادہ ہیں، اس کا واپس جو اللہ تعالیٰ نے ریٹرن دینا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے اندر، اس مہینے کے اندر آخری جو 10 دن ہوتے تھے، خود بھی کمر زیادہ کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے، اس رات کو تلاش کرتے اور اس رات کو تلاش کرتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اس کے اندر صوم کا ذکر کیا، پھر فرمایا کوئی بندہ مریض ہے یا کوئی سفر کے اوپر ہے تو اس کی عدت کو بعد میں پورا کر لے، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اس چیز کو بیان کیا نا کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اب رسول اللہ ایک دن خاص کر کے بتا دیتے اس رات عبادت کر لو، بس یہی لیلۃ القدر ہے، یہاں پہ خاص کر۔ حالانکہ اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، پھر بھی یہ خاص نہیں کیا گیا، اور نہیں خاص ہوا تو پھر ہمیں بھی خاص نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ دن بہت خاص ہوگا، پوری مسجد کو چراغاں کر لیا جائے گا، پوری رات عبادت ہو رہی ہوگی، اور خاص اسی رات، اور پھر شبینہ ہو رہا ہے، پورا قرآن ایک رات میں ختم ہو رہا ہے، یہ ایک رات میں قرآن ختم ہو رہا ہے۔ پھر آپ اس بات کو سمجھیں کہ گناہوں کی بخشش کا جو یہ مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ جو شب قدر کے اندر، جو ایک تو پورے رمضان میں جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، پورے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، پھر فرمایا جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ گناہوں کے بخشش کا معاملہ آپ کو احادیث کے اندر دوسرے طرح بھی آپ کو ملتا رہے گا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کوئی گناہ کبیرہ اس نے نہیں کیا، اور وہ صف کے اندر آگے 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 بیٹھا، پھلانگ پھلانگ کے نہیں آیا، اور اس نے خطبہ بڑے تسلی سے سنا، غور سے سنا، اور فضول کام اس میں دھاگے چگنے والے، کنکریاں اٹھانے والے کوئی کام اس نے نہ کیے، تو اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک گناہ معاف ہو جاتے۔ اسی طرح فرمایا جس نے رمضان کے اندر قیام کیا، اس کا ایک رمضان میں قیام کرنا ایمان اور احتساب سے اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس چیز کو آپ دیکھیں گے شریعت میں یہ جگہ جگہ آپ کو چیز ملے گی، تو اس چیز کو آپ دیکھیں۔ ہو جاتا ہے یہ اذان دے، اذان کا وقت ہو گیا، پھر اس کے بعد میں اس کو گفتگو کو سمیٹ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔
جو بھائی یہاں پر نئے ہیں میں ان کے لیے تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ ابھی کیا کچھ بیان ہوا اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ہے کہ رمضان جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے طور پہ بیان کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس مہینے کی فضیلت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مہینہ تم پر رمضان آیا وہ مبارک مہینہ ہے اور یہ کہ اس میں سرکش شیاطین کو اللہ جگڑ لیتے ہیں اور جنت کے دروازے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کا تسلسل میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ رمضان اس کی فضیلت اپنی طرف سے ثابت کرنا یا اس کی فضیلت یہ بیان کرنا کہ اس میں سہارا لیا جائے ضعیف اور موضوع روایات کا قطعاً اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے نعمت ہے اور اس نعمت کو کفر سے بدلنا نہیں. یہ نعمت اگر کفر سے بدلے گی تو اجر تو کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کا قہر اور اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹنا شروع ہوگا. تو اسی مناسبت سے میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. رمضان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یعنی یہ جہنم سے آزادی کا ایک مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہماری زندگی کے اندر اس مہینے کو لا رہے ہیں اور یہ مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے. تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے تیاری ہم نے یہ پیش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہم نے اپنا ایمان خالص کر لیا. ہم جہاں کہیں بھی شرک میں ملوث تھے یا کفر میں ملوث تھے، بدعات اور خرافات کا ہمارے ہاں رواج تھا یا کون سا طریقہ غیر اسلامی ہمارے چیزوں کے اندر شامل تھا، وہ ہم نے ہر چیز سنوار لی، درست کر لیے. جہاں جہاں ہماری نشاندہی کی گئی وہاں ہم نے سمعنا و اطعنا کہہ دی. تو اب ہمارے اوپر یہ مہینہ آیا تو اس میں ہم جو چاہتے ہیں وہ ایک چیز جو لازم اور ملزوم ہے، مغفرت اپنی کروا لیں. اگر مغفرت نہیں کروائی اور یہ مہینہ ایسے ہی گزر گیا، پھر آنے والا جو دن ہے یکم شوال وہ عید کا دن نہیں ہوگا، وہ وعید کا دن ہوگا. اس چیز کو سمجھ فرمایا یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور پھر طاق راتوں کے اندر آخری عشرے کے اندر یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تیز کرتے ہیں. ایک دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا طاق راتوں کے اندر اور آخری عشرے کے اندر یہ دعا کرنی ہے کہ ویسے پورا مہینہ کریں لیکن اس آخری 10 دنوں کے اندر اس چیز کو تیز کر دیں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے معاف کر. یہ لفظ فا کو اگر آپ سمجھ جائیں گے، اس فا کو سمجھ کے دعا کریں گے، دعا مانگنے کا جو حد ہے، جو مزہ ہے وہ آپ کو آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن. جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتی ہے، اس میں دیر نہیں لگتی. فیکون فا بس وہ کام ہو جاتا ہے. اور اچھا جہاں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے سما، تھوڑا سا دیر، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بے شک 2 منٹ ہو 1 منٹ ہو، لفظ سما استعمال ہوتا ہے. 1 منٹ کی ایک کسی کی زندگی ہے، 1 منٹ کی زندگی. ایک بچہ دنیا میں آیا 1 منٹ کے بعد مر گیا، لفظ سما اماتا ہوں، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، فاخبرہ فوراً قبر دے دیں گے. تو لفظ فا کو سمجھ. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے،
سوال نہیں کرنا اے اللہ بس تو مجھ سے معاف کر دے، معاف، انصاف نہیں مانگنا کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف کر دے، ورنہ تو جرائم اتنے زیادہ ہیں، انصاف ہونے لگے گا تو پھر بچنا بہت مشکل ہے۔ انصاف نہیں، نہیں، بس مجھے تو معاف کر دے، معاف کر دے، معافی چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، نجات اپنی چاہتے ہیں۔ پھر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، 3 بندے ایسے ہیں جس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا امام، سارا سال عدل کرتا ہے، عدل کرنے والا امام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ اللہ سے دعا کرے گا، اس کی دعا کو رد اللہ نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر، فرمایا یہ روزہ دار کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ یہ فضیلتیں اس کی جو بیان ہوئی ہیں۔ پھر میں ایک بات آپ کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اضافی نمبر ہیں، اضافی ثواب ہے، یہ اس شخص کے لیے جو پہلے امتحان میں پاس ہو جائے، جو پاس ہو جائے گا اس کے لیے یہ چیزیں بیان ہوں۔ یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فضل کے انبار، یہ رحمتوں کی بہارش، یہ جو دہانہ آسمان سے اللہ نے کھول دیا، جنت سے کھول دیا، اس شخص کے لیے جس نے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر لیا ہو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے سارا سال رہتا ہے، ہر رات اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعائے استغفار کرے، مجھ سے معافی طلب کرے، ہر روز آدھی رات کے بعد آسمان دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کر کے اسے اتار کے وہاں پہ یہ اعلان اور آوازہ ہر رات لگتا ہے، لیکن کوئی جوڑ نہیں اس کا رمضان کے مہینے میں۔ پھر بھی کوئی شخص نہ مغفرت کروا سکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی، ہلاک ہو جائے۔ پھر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو رمضان کا قیام ہے اور قرآن کا اور رمضان کا، اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق، قرآن کا رمضان کا، ایک تو نازل یہ قرآن رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے، پھر اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کر رہے ہیں جبریل کے ساتھ، جبریل کو قرآن سنا رہے ہیں ہر سال، اور پھر آخری سال 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دور کیا۔ تو رمضان کا قرآن کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں بھی بات واضح ہو جائے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیں اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت، ایک چیز شریعت کے اندر بیان کی، اعتکاف کے آخری 10 دن جو ہے وہ مسجد کے اندر رکے رہنا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی افراط و تفرید ہے، بہت زیادہ آزادی کے ذہن بھی لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ تنگ ذہن بھی لوگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ آپ مسجد کے اندر اعتکاف میں رکے ہوئے ہیں، کتنا ہی آپ کو کوئی کام پڑ جائے آپ مسجد کے بعد نہیں جا سکتے، یہ سختی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو پھر باہر بھی کبھی ضروری کام سے جانا ہوتا تو چلے جایا کرتے، ضروری کام پھر آپ آ جاتے، غیر ضروری ہو جانا ضروری نہیں، باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، اعتکاف کے مقصد کو پورا کرنا یہ ہی ضروری ہے۔ اور پھر کئیوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ آپ اعتکاف میں باہر آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، بازار سے سودا لے رہے ہیں یا کسی کام میں ہیں، تو اس سے اعتکاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رات کی عبادت ہے، دن میں آپ باہر آ سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ افراط و تفرید اعتکاف کو لے کر معاشرے میں رکھی گئی ہے، پائی گئی ہے، اس چیز کو نہیں۔ اعتکاف کے مقصد کو حل کرنا، یہ اس کے اندر مسجد کے اندر یہ رکے رہنا، اس کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تلقین دے رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ اس کی آگے پیش۔ پھر آپ یہ دیکھیں
اعتکاف کے لیے عورتوں کا اعتکاف گھروں میں اور مردوں کا اعتکاف مسجد میں، ایسا نہیں، عورتیں بھی مسجد میں اور مرد حضرات بھی مسجد کے اندر، جو عورتوں کی الگ جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں عورتیں، اور جو گھروں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بس کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اس بات کے اندر اپنے اکابرین اور اپنے مسلک کے دفاع کے اندر جو سابقہ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، پیر اور مولوی کا بتایا ہوا دین اس پہ چلتے رہے، بس وہیں رک گئے اور اسے صحیح ثابت کرنے لگ گئے، پھر یہ نعمت کو کفر سے بدلنا ہوگا، اس میں بدعات شامل ہو جائیں گی، اس میں خرابات شامل ہو جائیں گی اور اس کے اندر نئی نئی باتیں آ جائیں گی اور پھر یہ نعمت کفر سے بدل جائے گی۔ ایسا کام نہیں ہے۔ بس ایک میسج یہ ہے کہ اس نعمت کو کفر سے نہیں بدلنا، اور اس کی فضیلتوں کو بیان کرنے جو لگو، اپنے پاس سے فضائل اس کا بیان نہیں کرنے، بہت فضیلتیں اس کی موجود ہیں قرآن کی تعلیمات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر۔ اور پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور راتوں کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور عبادت کے اندر خوب تیزی دکھایا کرتے تھے۔ اور یہ لیلۃ القدر کی ایک خاص فضیلت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ یہ رمضان کے مہینے کے اندر 4 چاند لگا دیتی ہے، یہ رات رمضان کے مہینے میں 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اس رات کو جس نے پا لیا وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہوگی اس کے لیے۔ جس رات اس نے یہ پا لیا، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام، کی حتی مطلع الفجر، فجر کے اوقات تک۔ اس سے لوگوں نے یہ مراد لیا کہ یہ جو ذکر ہے نا کہ روح بھی آ جاتی ہے اور ملائکہ بھی آ جاتے ہیں، ملائکہ سے تو ملائکہ مراد لے لیے، روحوں سے مراد لیجیے روحیں بھی آ جاتی ہیں، فوت شدہ روحیں جو پہلے اس دنیا کے اندر لوگ رہتے تھے ان کی روحیں نکل گئی تھی وہ آ جاتی ہیں۔ اس آنے کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا دن رات بڑی فضیلت والی بن جاتی ہے۔ یہ عقیدہ نعمت کو کفر سے بدلنے والا، نعمت کو کفر سے بدل، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تمہارے پیچھے برزخ قائم کر دیے إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک، دوبارہ جی اٹھنے والے دن تک اللہ نے برزخ قائم کر دی۔ یہ نہیں کہا یہ لیلۃ القدر تک برزخ قائم ہو گئی، لیلۃ القدر میں روحیں لوٹ کر، وہاں روح سے مراد روح القدس، فرشتوں کا سردار فرشتہ روح القدس، جبریل کی بات ہو رہی ہے، جبریل آ جاتے ہیں اور ملائکہ دوسرے اس کے ساتھ فرشتے وہ آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ عقیدہ عقل نہیں کرنا کہ روحیں آ جاتی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کے مہینے میں یعنی جو اب چل رہا ہے جس کے کچھ دن باقی ہیں، شعبان کی 15 کے متعلق بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روحیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہاں رمضان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا، پھر یہ اگر رمضان کے بارے میں ہوگا تو پھر قرآن کا آیات کا انکار ہوگا اور پھر یہ نعمت کفر سے بدل دی جائے گی۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں ایک صدقہ جو ہے وہ فطرانہ وہ لازم ہے، فطرانہ۔ یہ فطرانہ دراصل صوم کا کفارہ ہے، صوم کا کفارہ ہے۔ کوئی عمل ایسے کرتے کرتے کچھ کمیاں باقی رہ گئی، اعمال کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں کہ بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ مغفرت آ جائے، پھر بھی کوئی اس میں کمیاں باقی رہ گئی تو وہ کفارہ ہے فطرانہ، صوم کا کفارہ، اسے ادا کرنا۔ اس چیز کے اندر یہ دیکھا گیا کہ بالکل عین عید والے دن لوگ کفارہ ادا کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا پہلے ادا کر رہے ہیں تاکہ وہ مستحقین تک پہنچا دیا جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اس چیز کا تھوڑا سا خیال کریں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے جو خصوصی اعمال ہیں وہ اس کے اوپر ہلکی سی نظر رکھ لیں اور یہ کہ اس کا احاطہ آپ کر لیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ کہ روزہ رمضان کے خصوصی اعمال میں کرنا کیا ہے؟ اب روزہ پر ایمان لا کے اعمال عقائد درست کر کے روزہ، قیام،
تلاوت قرآن، اعتکاف، پھر شب قدر کو تلاش کرنا اور صدقہ خیرات میں تیزی دکھانا اور صدقہ فطرانہ اسے ادا کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے۔ اور آخری عشرے کے اندر جو دعا سکھائی گئی، اے اللہ بے شک تو توبہ کا قبول کرنے والا، توبہ معاف اور توبہ کو پسند کرنے والا، پس اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس چیزوں کے اندر آپ یہ دیکھیں، جب آپ اس ایک مہینے کی ریہرسل کریں، ایک مہینے کی یہ ٹریننگ، پھر اس کو 12 مہینے میں اپلائی کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینہ پورا میں نے مخصوص اوقات کے اندر، روزے کے وقت کے اندر میں نے کیا کیا، حلال میرے پاس موجود تھا، ہر چیز میرے پاس موجود تھی، مجھے پیاس تھی تو ٹھنڈا پانی میٹھا پانی موجود تھا، بھوک تھی تو کھانے میرے پاس موجود تھے اور میں نے وہ نہیں کھایا، حالانکہ مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، اور کوئی تو موقع ایسے بھی تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے پانی پی لیا، میں نے کلی کی بیچ میں پانی پی لیا، کسی کو کیا پتہ چلا، لیکن میں نے یہ کام نہیں کیے اس لیے کہ میرے دل کے اندر ایک بات تھی کہ وہ اللہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ روزہ اٹھا کے میرے منہ پہ پھینک دے گا، میرا روزہ رد کر دے گا، میری عبادت کو ضائع کر دے گا، اور میرا یہ مقصد جس کے لیے یہ میں نے حاصل کیا، یہ محنت کی، یہ سب ضائع ہو جائے گا، میں یہ کام نہیں کرتا۔ روزہ بچایا اور 12 مہینے ایمان بچانا، حرام کمائی کے اسباب بھی تھے، حرام کمائی کی سہولیات بھی تھی، اور میں اسے کر سکتا تھا، روک کوئی نہیں سکتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا کسی دوسرے کو، اور پھر میں یہ کام کر لیتا، یہ خیانت کر لیتا، میں فلاں کا حق مار لیتا، اور اس کے پیچھے دعوے دار بھی کوئی نہیں تھے، کر سکتا تھا، کر لیتا، لیکن 12 مہینے ایمان بھی بچائے رکھنا اور ایک مہینہ جس طرح روزہ بچائے رکھنا کہ روزہ میرا ضائع نہ ہو جائے، اس طرح ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ بس یہ ایک ٹریننگ ہوگی، لعلکم تتقون، اس لیے کہ روزہ فرض اس لیے کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ دیکھیں ڈر میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مشرک بندہ متقی نہیں ہوتا، شرک کرے گا، کفر کرے گا اور متقی کہلائے، یہ متضاد باتیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی چیز کے پیش نظر آپ یہ دیکھ لیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صوم فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔